رحمۃ اللہ علیہ نے اطلاع لکھی ہے کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمبیلا مندیلا جبھی افسر کا تکن درزیدہ مدینے جانے والے جو عاشقان مصطفیٰ ہوتے ہیں نا وہ اپنے گردن کو جھکائے ہوئے سینے کو سمٹ آہستہ قدموں سے نکلتے ہیں کہ آپ لوگ اس بارگاہ میں جانے والے ہیں اس کے بارے میں کہا گیا آپ بیچ میں بات نہ کریں اس بارگاہ میں جانے والے ہیں کہ جس بارگاہ کے حوالے سے ہے کہ اکبرہ ہوشت زیر آسماں زرد نازک کر نفس نکلتا نہیں آئے عزیز نہیں جا رہا یعنی وہ عظیم بارگاہ آپ جا رہے ہیں جہاں کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصواتکم فوق ایمان والو اپنی آواز کو بھی وہاں بلند نہ کرو اس لیے جھگڑا نہیں کریں گے کوئی لڑائی نہیں ہوگی کوئی فساد نہیں ہوگا وقت پابندی کریں گے وقت پر آئیں گے زیارات کے لیے وقت پر آئیں گے آج بھی ہمارے گویا کے حاجی صاحبان بیٹھ گئے تھے لیکن دوسرے دیر کریں اس سے وہ بیچارے جو ہے نا تکلیف ہوگی اسی لیے میں آپ سب سے کہوں گا کہ ہماری طرف سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے سمجھ گئے حضرت بلال حبشی حضرت سلمان فارسی کو تکلیف کہ نبی نے صحابہ سے کہا تو صحابہ نے اپنی جائیدادیں بیچ کر انہیں خرید لیا غلامی سے چھڑایا تھا کر سکتے ہیں اگر حاضری آپ کی اچھی ہوئی قبول ہوئی نا آپ بار بار مدینے آؤ اگر حاضری اللہ نہ کرے حاضری نہیں ہوئی ہماری کسی وجہ سے تو یقین جانے کہ دوبارہ زندگی میں قدم پانے ملے گا چاہے وہ میں ہوں چاہے آپ ہوں اس لیے ادب سے جائیں قاعدے سے جائیں اللہ کے رسول بھی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور اللہ علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجدت له شفاعت جس نے میرے روزے کو قبر کی زیارت اور میری قبر کی زیارت کی اس پر شفاعت واجب ہو گئی اور یہ مدینہ ہے وہاں اس لیے ادب سے رہیں گے اتنا ہو سکے اپنے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کریں اپنی زبان کو ضبط میں رکھیں اسی لیے کہتے ہیں کہ چلا مجرم کی طرح میں جانب دادا یہ ہم لوگ وہ جو نیک تھے نا ہم سے پہلے جو متقی پرہیزگار تھے یہ منڈے کے کا طریقہ ہے متقی پرہیزگار ہونے کے چلا مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ قدم لرزیدہ جب ایک مجرم ایک منصف کے جج کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے نا حالت ہماری ہونی چاہیے کیونکہ ہم کوئی نیکیاں کر کے نہیں جا رہے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں بے شمار گناہ ہے اور کو اپنی صورت دکھانے جا رہا ہے اس کا تو احساس رکھنا ضروری ہے اس کا تو خاص رکھنا ضروری ہے ہم اپنے باپ سے چھپ کے برے کام کرتے ہیں ماں سے چھپ کے برے کام کرتے ہیں بیوی سے چھپ کے برے کام کرتے ہیں دوستوں کو چھپاتے نہیں اپنی برائی یاروں کو چھپاتا نہیں اپنی برائی محلے والوں سے چھپا کے اپنی برائی اپنے جاننے پہچاننے والوں سے اپنی برائی چھپاتے ہیں لیکن یاد رکھو جس نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے اسی لیے ضروری ہے کہ تم لوگ ہم لوگ سب ادب احتیاط کے دائرے میں جائیں ایک بات یاد رکھو یہاں کوئی غلطی بھی تو اللہ معاف کر دے گا لیکن یقین جانیے مدینے میں اگر کوئی غلطی کرو گے وہاں کی غلطی کی معافی نہیں ملنے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے تمہارے پوری زندگی کے اچھے عمل ختم کر دوں گا پوری زندگی کے یہاں کرے ہوئے نہیں پوری زندگی کے اچھے عمل ختم کر دوں گا اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا اس لیے میرے بھائیوں نیکیاں بہت قیمتی ہیں دولت سے نیکی خریدی نہیں جا سکتی اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو نیکیاں کیے ہیں نا یا تو بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں زندگی کی عظیم نیکیاں ہیں ان کو بچائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی گزارش لے کے جائیں سلامی پیش کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں یا رسول اللہ
عبادتیں دی ہیں میرے آقا، اس میں جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو آپ کی سفارش سے مولا پورا فرمائے اور ہمارے عمل کو قبول کر لیں۔ اس طرح آپ نہ جائیں گے وہاں پر جو ہے نہ شوہر سے لڑے گا، نہ بیوی باپ سے لڑے گا، نہ دوست سے لڑے گا، نہ بھائی بھائی سے لڑے گا۔ لڑنا حرام ہے، اسی لیے اس بات کا خاص احتیاط اور خیال رکھیں۔ اور سب سے پہلے یہ سفر پر ہے، اور سفر ہی کہتے ہیں کہ مصیبتوں والی چیز کو، سفر مشکلوں والی چیز کو کہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی سفر آسان نہیں ہے۔ چاند سے پوچھو، چاند پہ جانے کے لیے لیکن ان سے پوچھنا چاند پہ جانا آسان ہے تو کہیں گے کہ مشکل سفر ہے۔ سفر ہوتا ہی مشکل ہے، سفر میں مشکلیں آتی ہیں، ان مشکلوں میں صبر کریں، اللہ اس کا بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا مسافر کی اللہ دعا قبول فرما لیتا ہے، مسافر کی اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ آپ سفر پہ جا رہے ہو اور نبی کا ہے، اپنے جو ماں باپ ہیں، اپنے بھائی ہیں جو انتقال کر گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کے حق میں آپ دعا کرو، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ کسی سفر میں اللہ ہمیں دوبارہ موقع عنایت فرمائے ہمیں آنے کا، تو اللہ سے بدل دوبارہ موقع عنایت فرمائے گا آپ کو ہمیں آنے کا۔ میں دعا یہی کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم نے جتنا وقت تیرے حرم مقدس میں گزارا ہے، ہم نے، ہمارے بھائی جو آئے ہوئے ہمارے حاضرین ہیں، انہوں نے جو انہوں نے بھائیوں بہنوں بچوں نے گزارا ہے، میرے مالک ہم سب کو اپنے فضل رحمت سے اللہ رحمت کے سب سے قبول فرما اور ہم سب خطا فرما۔ آمین۔ ربنا 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 یا رب العالمین۔ نبی اقبال جس کو ناز کا کل خوش مزاجی پر فراق طیبہ میں رہتا ہے رنجیدہ رنجیدہ۔ پیارے مدینہ جا رہے ہیں، جو ذوق جانے کا ہے وہ چھوٹنے کا بھی ہوتا ہے، وہ بچھڑنے کا بھی ہوتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وقت گفتہ نے ہمیں روز بتانے نہ دیا، جانوں کی سینے کو دل سے لگانے نہ دیا۔ یعنی کہ ہم تو آج چھوٹے تھے کہ اس سنے ہوئی جانوں کو سینے سے لگائے تاکہ روز محشر ہمارا سینہ مدینہ بن جائے۔ میرے پیارے چاروں آپ بہت حسین سفر پہ نکلے ہیں، اس سفر کو قدر کریں اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ادب کے دائرے میں رہیں۔ اللہ آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔